بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہر زمانے میں نبیوں نے، پیغمبروں نے جب لا الہ الا اللہ کی دعوت دی تو کافرین نے کیا جواب دیا؟ قرآن میں اس کا تذکرہ ہے۔ کافرین کے جوابات میں سے ایک جواب یہ تھا کہ انہوں نے اپنے پیغمبروں سے کہا کہ تم کو بھی اپنے علاقوں سے نکالیں گے، اپنے علاقے سے نکال دیں گے، اور تمہارے ساتھ جو لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہیں ان کو بھی نکال دیں گے۔ اللہ جل جلالہ نے سورہ اعراف کی 88 نمبر آیت میں ارشاد فرمایا، 9 نمبر پارہ سورہ اعراف، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قال الملأ الذین استکبروا من قومه لنخرجنک یا شعیب والذین آمنوا معك من قريتنا او لتعودن فی ملتنا قال اولو كنا کارہین۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے متکبرین لوگوں نے کہا، او شعیب، ہم تم کو بھی نکالیں گے ضرور، اور تمہارے ساتھ جو ایمان والے ہیں ان کو بھی اپنے علاقے سے، اپنے شہر سے نکالیں گے، اور دوسرا راستہ یہ ہے کہ تم سب ہمارے مذہب میں واپس آ جاؤ۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے جواب دیا، کیا ہم لوگ مجبور ہو کر کے بھی، یعنی ہم ناپسند کرتے ہیں تمہارے مذہب کو، تمہاری کفری ملت کو ناپسند کرتے ہیں، تب بھی ہم واپس آ سکتے ہیں تمہارے مذہب میں؟ ہو نہیں سکتا۔ اور اس میں طویل گفتگو ہے۔ اس گفتگو کو اللہ جل جلالہ نے بعد میں ارشاد فرمایا، اور ملاحظہ فرما لیں تفسیر کی کتابیں کھول کر۔ ان جملوں میں سے ایک جملہ یہ تھا، علی اللہ توکلنا، ہم نے صرف اللہ جل جلالہ ہی پر بھروسہ کیا۔ پھر دعا کی، ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق، پروردگار آپ ہمارے درمیان اور ہماری قوم کے درمیان حق فیصلہ کر دیجئے، وانت خیر الفاتحین، آپ بہترین فیصلہ کرنے والے ہیں۔ اسی طرح سورہ ابراہیم کی 13 نمبر آیت میں اللہ جل جلالہ نے یہ سنایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وقال الذین کفروا لرسلهم لنخرجنکم من ارضنا او لتعودن فی ملتنا فاوحى الیہم ربهم لنہلکن الظالمین وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ۔ کافروں نے اپنے پیغمبروں سے کہا کہ تم سب کو اپنے علاقے سے ضرور نکالیں گے، اور دوسرا راستہ یہ ہے، اگر تم رہنا ہی چاہو تو تم ضرور بھی ضرور ہمارے ملت میں واپس آ جاؤ، ہماری ملت میں، ہمارے مذہب میں واپس آ جاؤ، تو پھر نہیں نکالیں گے۔ اس کے بعد اللہ جل جلالہ نے ان پیغمبروں کے پاس وحی بھیجی کہ ضرور بھی ضرور ہم ظالمین کو ہلاک کر دیں گے، اور ان ظالمین کی ہلاکت کے بعد تم کو اس علاقے میں بسائیں گے۔ یہ بشارت ہر اس شخص کے لیے ہے جو میرے مقام سے ڈرے اور میرے سامنے آ کر حساب دینے سے ڈرے بروز قیامت، اور میری وعید سے ڈرے۔ ان دھمکیوں کے موقع پر جب کفار کی طرف سے دھمکیاں دی جائیں نکالنے کی، اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ اس کا علاج قرآن مجید ہی میں ہے۔ مثال کے طور پر سورہ محمد کی 7 نمبر آیت میں اللہ جل جلالہ کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔
ایمان والو، اگر تم اللہ جل جلالہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کریں گے اور تمہارے قدموں کو مضبوط کر دیں گے۔ دوسری جگہ ارشاد ہے وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ، جو آدمی اللہ کے دین کی مدد کرے گا ضرور بالضرور اللہ اس کی مدد کریں گے۔ اسی طرح اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا 18 نمبر پارے کے اندر سورہ نور کی 55 نمبر آیت میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، تم میں سے جو لوگ ایمان لے آئے اور اچھے اعمال کیے یعنی اسلامی زندگی گزاری، اللہ جل جلالہ نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ ضرور بالضرور ان کو سرزمین میں خلیفہ بنائیں گے، جس طرح ان سے پہلے والوں کو خلیفہ بنایا تھا، اور ان کو ان کے دین اسلام پر چلنے کی قدرت دیں گے، توفیق دیں گے جس دین پر اللہ راضی ہیں، اور ان کے خوف کے بعد امن و امان دیں گے، خوف کی حالت کو امن و امان سے بدل دیں گے۔ اسی طرح 4 نمبر پارے کے اندر سورہ آل عمران کی 103 نمبر آیت میں ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، ایمان والو، اللہ جل جلالہ سے جیسا ڈرنا چاہیے اس طرح ڈرو اور پکے مسلمان بنے بغیر مرنا نہیں۔ اللہ جل جلالہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو اور مختلف فرقوں میں بٹ مت جاؤ، فرقہ بندی مت بناؤ، یعنی اختلاف کر کے مختلف فرقوں میں بٹ نہ جانا۔ دوسری جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا 10 نمبر پارے کے اندر سورہ انفال کی 46 نمبر آیت میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واطیعوا اللہ ورسولہ ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ریحکم واصبروا ان اللہ مع الصابرین، اللہ جل جلالہ کی فرما برداری کرو، ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور آپس میں جھگڑا مت کرو تو ناکام ہو جاؤ گے اور تمہارا اثر و رسوخ ختم ہو جائے گا، صبر کرو، جمے رہو، بلا شبہ اللہ جل جلالہ کی مدد صابرین کے ساتھ ہے۔ اسی طرح 9 نمبر پارے کے اندر سورہ انفال کی 25 نمبر آیت میں ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واتقوا فتنة لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ واعلموا ان اللہ شدید العقاب، ایسے فتنے سے بچو جو فتنہ تمہارے صرف ظالموں کو نہیں پہنچے گا خاص طور سے، یعنی وہ فتنہ بالکل عام ہوگا، ظالمین، مجرمین اور غیر مجرمین، غیر ظالمین، صالحین کو بھی وہ فتنہ لاحق ہو جائے گا، سب مصیبت میں پھنس جائیں گے، اور جان لو اللہ جل جلالہ شدید العقاب ہیں۔ اس آیت کی تفسیر ملاحظہ فرمائیں، تفسیر ابن کثیر وغیرہ میں اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر چھوڑ دینے سے اللہ جل جلالہ کا جو عذاب آتا ہے وہ صرف مجرمین پر نہیں آتا ہے بلکہ صالحین اور اچھے آدمیوں پر بھی آ جاتا ہے، جیسا حدیث میں ارشاد ہوا کہ دین کی محنت چھوڑ دینے سے اللہ جل جلالہ عذاب مسلط فرماتے ہیں اور ظالم حاکم مسلط فرماتے ہیں۔ اس ظالم حاکم کے ظلم سے بچنے کے لیے خود ایمان والے دعا کریں گے، ان کی دعا قبول نہیں ہوگی، اور بزرگوں کو
بلا کر بزرگوں سے دعائیں کروائیں گے وہ دعائیں بھی قبول نہیں ہوں گی۔ اب اس ظلم سے اور دھمکیوں سے بچنے کے کچھ اعمال ہیں، ان اعمال میں سے کچھ اذکار ہیں، کچھ دعا ہیں۔ دعا کی بھی ضرورت ہے اور اذکار کی بھی ضرورت ہے۔ دعا سورہ بقرہ کے آخر میں جو دعائیں ہیں یہ دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں۔ مسلم شریف میں ارشاد ہے جب کوئی ایمان والا یہ دعائیں کرتا ہے تو اللہ جل جلالہ کی طرف سے جواب ہوتا ہے، جواب ملتا ہے، قد استجیب لک، بندہ تیری یہ دعا قبول ہو گئی۔ یہ سورہ بقرہ کی آخری دعائیں یہ ہیں، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ یہ دعا تہجد کی نماز پڑھ کر سکتے ہیں، پنجگانہ نمازوں کے بعد بھی کر سکتے ہیں، کسی بھی موقع پر کر سکتے ہیں۔ عمل الیوم واللیلہ کتاب کے اندر ایک دعا ہے، صفحہ نمبر 90، یا مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ دشمن کو دیکھنے کے وقت کوئی ایمان والا اگر یہ دعا کرے تو اللہ کی مدد آ جاتی ہے، یا مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ مسلم شریف میں اصحاب الاخدود کے قصے کے اندر ایک دعا ہے، اللہم اکفنیہم بما شئت۔ ظالمین کو دیکھ کر ان کی شرارت سے بچنے کی یہ بہت زبردست مقبول دعا ہے، اے اللہ ان کی شرارت سے جس طرح ہو سکے مجھے بچائیے، اللہم اکفنیہم بما شئت۔ ریاض الصالحین میں بھی یہی قصہ مذکور ہے۔ مشکات شریف کے اندر ایک دعا ہے 215 نمبر صفحے میں، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ زاد المعاد جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 180 میں ایک دعا ہے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین۔ صبح کو 3 مرتبہ اور شام کو 3 مرتبہ پڑھنا بے حد مفید ہے۔ اسی طرح مشکات شریف کے اندر اور ایک مسنون دعا ہے 209 نمبر صفحے میں، جو فجر کے بعد 3 مرتبہ پڑھی جاتی ہے اور مغرب کے بعد 3 مرتبہ پڑھی جاتی ہے اور اس سے کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ حیات الصحابہ وغیرہ میں اور ایک دعا ہے، کسی ظالم کے ظلم سے بچنے کے لیے ظالم کو دیکھ کر فوراً اگر ایمان والا یہ کہے لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم تو اللہ کی طرف سے حفاظت ہو جاتی ہے۔ عمل الیوم واللیلہ میں 93 نمبر صفحے کے اندر ایک لمبی دعا ہے، اسے ہم چھوڑتے ہیں۔ اس دعا کو ہم نے نقل کیا ہے اپنی کتاب کے اندر، کسی کو اگر عمل کرنا ہے تو عمل الیوم واللیلہ کا مطالعہ کریں۔ 93 نمبر صفحے میں وہ طویل دعا ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ یہ سب دعائیں ہیں ظالمین کی دھمکیوں سے اور ظالمین کے ظلم سے بچنے کے لیے، یہ مقبول دعائیں ہیں۔ دعاؤں کے علاوہ ذکر بھی کرنا چاہیے، صرف دعاؤں پر اکتفا کرنا مناسب نہیں ہے۔ ذکر سب سے زبردست، سب سے زیادہ زبردست مقوی ذکر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ کوئی بھی خطرہ پیش آئے، کوئی ظالم سامنے آ جائے تو کوئی ایمان والا یہ دعا کرے، یہ ذکر شروع کر دے، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تو فوراً اللہ کی حفاظت ہو جاتی ہے اور اس ظالم کی طرف سے کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ حسن حسین میں ہے کہ اس ذکر کے ساتھ
ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کو بھی ملانا چاہیے۔ الدر المنصور فی التفسیر بالمأثور میں ہے کہ جمعہ کی نماز پڑھ کر کے 12 مرتبہ سورہ اخلاص وہیں پر بیٹھ کر اگر پڑھی جائے تو ایک ہفتے کے لیے امن و امان نصیب ہوتا ہے۔ اسی تفسیر الدر المنصور میں ہے جمعے کی نماز پڑھ کر 7 مرتبہ سورہ اخلاص، 7 مرتبہ سورہ فلق، 7 مرتبہ سورہ ناس پڑھنے سے بھی ایک ہفتے کے لیے امن و امان نصیب ہوتا ہے۔ اسی طرح جمعے کے دن سورہ کہف پڑھنا بھی بے حد مفید ہے۔ اور دوسری ہدایت القرآن وغیرہ تفسیروں میں یہ بھی روایت ہے کہ روزانہ سورہ کہف کی شروع کی 10 آیتیں پڑھنے سے اور آخر کی 10 آیتیں پڑھنے سے حفاظت نصیب ہوتی ہے اللہ کی طرف سے۔ اسی طرح گھر کی تعلیم کی مجلس میں قرآن مجید سیکھنا سکھانا ہو، اس کے بعد سورہ اخلاص 50 مرتبہ پڑھ کر 10 مرتبہ درود، 10 مرتبہ سلام پڑھ کر کے دعا کریں تو یہ دعا بہت ہی مقبول ہوتی ہے۔ باقی دن بھر کسی وقت بھی 100 مرتبہ وضو کے ساتھ سورہ اخلاص پڑھ لیں اور شروع میں 1 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں تو اللہ کا خاص قرب نصیب ہوتا ہے، پھر کسی مخلوق سے نقصان نہیں پہنچتا۔ حافظ ابو محمد حسن سمرقندی نے قل هو اللہ احد کی فضائل میں ایک روایت کو نقل کیا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ صبح کو اور رات کو آیت الکرسی 10 مرتبہ پڑھ لی جائے اور سورہ اخلاص 10 مرتبہ پڑھ لی جائے، اس کی کافی فضیلتیں ہیں اور شیطان سے بھی محفوظ ہو جاتا ہے۔ اس میں اس روایت کا جملہ ایسا ہے، من واظب علی قراءۃ قل هو اللہ احد وآیت الکرسی 10 مرات فی لیل او نہار استوجب رضوان اللہ الاکبر وکان مع انبیائہ وعصم من الشیطان۔ بہت مرتبہ اس کا تجربہ بھی کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے فجر کے بعد، مغرب کے بعد اور رات کو سونے سے پہلے سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس ایک ایک مرتبہ پڑھ کر اپنے دونوں ہاتھوں میں دم کر کے بدن پر پھیر لے، جیسا کہ مسنون طریقہ ہے، اس سے بھی حفاظت ہو جاتی ہے۔ یہ سب اذکار ہیں۔ شریر جنات اور شریر انسان کی شرارتوں سے بچنے کے یہ سب اذکار ہیں۔ ان ذکروں کی پابندی سے اللہ جل جلالہ کی طرف سے حفاظت نصیب ہوتی ہے۔ اللہ جل جلالہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔